الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں جنگ احد کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. اس بارے میں حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا ہے وہ مختصر طور پر بیان کیا، آپ نے بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ کفار کے لشکر نے میدان سے بھاگتے ہوئے، یعنی بدر کے میدان سے بھاگتے ہوئے بدر کی جنگ کے بعد یہ اعلان کیا کہ اگلے سال ہم دوبارہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور اپنی شکست کا مسلمانوں سے بدلہ لیں گے. چنانچہ 1 سال کے بعد وہ پھر پوری تیاری کر کے مدینے پر حملہ آور ہوئے. مکے والوں کے غصہ کا یہ حال تھا کہ بدر کی جنگ کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی شخص کو اپنے مردوں پر رونے کی اجازت نہیں، اور جو تجارتی قافلے آئیں گے ان کی آمد آئندہ جنگ کے لیے محفوظ رکھی جائے گی. چنانچہ بڑی تیاری کے بعد 3000 سپاہیوں سے زیادہ تعداد کا ایک لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے پر حملہ آور ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ آیا ہم کو شہر میں ٹھہر کر مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر نکل کر. آپ کو اپنا خیال یہی تھا کہ دشمن کو حملہ کرنے دیا جائے تاکہ جنگ کی ابتدا کا بھی وہی ذمہ دار ہو اور مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں. لیکن وہ نوجوان مسلمان جن کو بدر کی جنگ میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا اور جن کے دل میں حسرت رہی تھی کہ کاش ہم کو بھی خدا کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملتا، انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں شہادت سے کیوں محروم رکھا جاتا ہے. چنانچہ آپ نے ان کی بات مان لی. مشورہ لیتے وقت آپ نے اپنی ایک خواب بھی سنائی. فرمایا جب میں نے چند گائیں دیکھی ہیں، خواب میں میں نے چند گائیں دیکھی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار کا سرا ٹوٹ گیا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور پھر یہ کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط اور محفوظ زرہ کے اندر ڈالا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں ایک مینڈے کی پیٹھ پر سوار ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان خوابوں کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ نے فرمایا گائے کے ذبح ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بعض صحابہ شہید ہوں گے، اور تلوار کا سرا ٹوٹنے سے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ میرے عزیزوں میں سے کوئی اہم وجود شہید ہوگا یا شاید مجھے ہی اس مہم میں کوئی تکلیف پہنچے. اور زرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے کی تعبیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مدینے میں ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے، اور مینڈے پر سوار ہونے والے خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ کفار کے لشکر کے سردار ہم پر کفار کے لشکر کے سردار پر ہم غالب آئیں گے، یعنی ان کو ہم زیر کر لیں گے، یعنی وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا. گو اس خواب میں مسلمانوں کو یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ ان کو مدینے میں رہنا زیادہ اچھا ہے، مگر چونکہ خواب کی تعبیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھی،
الہامی نہیں تھی، آپ نے اکثریت کی رائے کو تسلیم کر لیا اور لڑائی کے لیے باہر جانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس خواب کے ضمن میں خوابوں میں اشاروں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ذکر فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعارات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استعارات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاشفات اور خوابوں میں پائے جاتے ہیں وہ حدیثوں کے پڑھنے والوں پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ کبھی کشفی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں 2 سونے کے کڑے پہنے ہوئے دکھائی دیے اور ان سے 2 کذاب مراد لیے گئے جنہوں نے جھوٹے طور پر پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا۔ اور کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا اور کشف میں گائیاں ذبح ہوتی نظر آئیں، اور ان سے مراد وہ صحابہ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ایسا ہی بہت سی نظیریں دوسرے انبیاء کے مکاشفات میں پائی جاتی ہیں کہ بظاہر صورت ان پر کچھ ظاہر کیا گیا اور دراصل اس سے مراد کچھ اور تھا۔ سو انبیاء کے کلمات میں استعارہ اور مجاز کا داخل ہونا کوئی شاذ و نادر امر نہیں ہے۔ بہرحال جب جنگ باہر نکل کر کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کرنے کا حکم دیا اور آپ خود بھی جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر جا کر لڑنا پسند نہیں آ رہا تھا، مگر لوگ خواب کی بنا پہ لوگ جب مستقل طور پر اصرار کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ پوری تندہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی کہ اگر لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جا کر لڑنے کی تیاری کریں۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جو قرب و جوار سے آئے تھے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ باندھا اور آپ کو جنگی لباس پہنایا۔ پھر لوگ آپ کے انتظار میں صفیں باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے باہر نکل کر لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مرضی کے خلاف مجبور کر دیا، اس لیے اب بھی اس معاملے کو آپ کے اوپر چھوڑ دو۔ آپ جو بھی حکم دیں گے اور آپ کی جو رائے ہوگی تمہارے لیے اس میں بھلائی ہوگی، اس لیے آپ کی فرمانبرداری کرو۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے جنگی لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی، یعنی ایک کے اوپر دوسری زرہ تھی۔ یہ ذات الفضول اور فضا نامی زرہیں تھیں، اور ذات الفضول وہ زرہ تھی جو اس وقت آپ کو حضرت سعد بن عبادہ نے بھیجی تھی جبکہ آپ غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یہی وہ زرہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر نے اس زرہ کو چھڑا لیا تھا، یعنی وہ پیسے دے کے اسے واپس لے لی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور پشت پر ترکش لگا رکھا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ثقب نامی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، کمان لٹکائی اور نیزہ ہاتھ میں لیا۔ بہرحال
ممکن ہے یہ دونوں باتیں پیش آئی ہوں. لوگوں نے دیکھا، مختلف لوگوں نے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے اسلحہ ضبط فرما رکھا تھا، تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ مالک بن عمرو نجاری فوت ہو گئے اور ان کی میت جنازے کی جگہ رکھ دی گئی ہے. آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا جانے سے پہلے. لوگوں نے آپ سے عرض کیا اس وقت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہذا آپ جو مناسب سمجھیں اس کے مطابق عمل فرمائیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ شہر سے نکل کر مقابلہ پسند نہیں فرماتے تو یہیں رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ ہتھیار لگانے کے بعد اس وقت تک انہیں اتارے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے. ایک روایت میں اس کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ جب تک وہ جنگ نہ کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور صحابہ کی غلطی کے احساس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے، جہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مدد سے آپ نے امامہ باندھا اور لباس پہنا، پھر ہتھیار لگا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے باہر تشریف لے آئے. لیکن اتنے عرصے میں یہ نوجوان تھے، ان کو بعض صحابہ کے کہنے پر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا. جب یہ احساس ان کو ہوا تو اکثر ان میں سے پشیمانی کی طرف مائل تھے. جب ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار لگائے اور دوری زرہ اور خود وغیرہ پہنے ہوئے تشریف لاتے دیکھا تو ان کی ندامت اور بھی زیادہ ہو گئی، اور انہوں نے قریباً ایک زبان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار کیا. آپ جس طرح مناسب خیال فرماتے ہیں اسی طرح کارروائی فرمائیں، انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر اتار دے قبل اس کے خدا کوئی فیصلہ کرے. بس اب اللہ کا نام لے کر چلو، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ جب آپ باہر نکلے تو نوجوانوں کو اپنے دلوں میں مداوت محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا مشورہ ہے وہی صحیح ہے، ہمیں مدینے میں ٹھہر کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا، خدا کا نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو اتارا نہیں کرتا. اب خواہ کچھ ہو ہم آگے ہی جائیں گے. اگر تم نے صبر سے کام لیا تو خدا کی نصرت تم کو مل جائے گی. بہرحال اسلامی لشکر کی روانگی کا تیاری شروع ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کو ساتھ لے کر مدینے سے روانہ ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 نیزے منگوائے اور ان پر 3 جھنڈے باندھے، اور قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر کو دیا، اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر کو دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ سعد بن عبادہ کو دیا، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کو دیا، اور مدینہ میں باقی رہنے والے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے ابن مکتوم کو اپنا نائب مقرر فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے ثقب پر سوار ہوئے، کمان کو گلے میں ڈالا اور نیزے کو ہاتھ میں لیا. روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے. ایک گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جس کا نام ثقب تھا، اور دوسرا گھوڑا حضرت ابو بردہ کے پاس تھا جس کا نام ملاوے تھا. اور مسلمانوں نے بھی ہتھیار سجا رکھے تھے
ان میں 100 زرہ پوش تھے، اور دو سعد یعنی سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ آپ کے آگے دوڑنے لگے۔ ان دونوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور لوگ آپ کے دائیں اور بائیں تھے۔ جب آپ ثنیہ تک پہنچے تو ایک بہت ہتھیار والی فوج دیکھی، ان کے ہتھیاروں کی جھنکار تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یہ یہود میں سے عبداللہ بن ابی کے حلیف ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ یہود اسلام لے آئے ہیں؟ جواب دیا گیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم مشرکین کے خلاف اہل کفر کی مدد نہیں لیں گے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلامی کے لیے 3 جھنڈے تیار کروائے۔ قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر کے سپرد کیا گیا، قبیلہ خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر کے ہاتھ میں دیا گیا، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا۔ بعد میں یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو دے دیا گیا۔ اور پھر مدینہ میں عبداللہ بن ابی مکتوم کو امام الصلاۃ مقرر کر کے آپ صحابہ کی بڑی جماعت کے ہمراہ نماز عصر کے بعد مدینہ سے نکلے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے رؤساء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ آپ کی سواری کے سامنے آہستہ آہستہ دوڑتے جاتے تھے، اور باقی صحابہ آپ کے دائیں اور بائیں اور پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور شیخین کے مقام پر پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ مدینہ کے 2 پہاڑ تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اپنے لشکر کا معائنہ فرمایا اور ان نوجوانوں کو واپس فرما دیا جن کے متعلق آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ 15 سال کی عمر کو نہیں پہنچے یا جو 14 سال کے ہیں۔ امام شافعی نے نقل کیا ہے کہ آپ نے 14 سال کے ان 17 نوجوانوں کو واپس کر دیا جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور آپ کے سامنے 15 سال کے لڑکے پیش کیے گئے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ کم عمری کی وجہ سے جن کو واپس کیا گیا وہ بچے پرجوش تھے، ان کے نام بھی روایات میں بعض بھی ملتے ہیں۔ وہ یہ ہیں عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، براء بن عازب، اسید بن زہیر، عرابہ بن اوس، ابو سعید خدری، اوس بن ثابت، سعد بن بحیر، ابن معاویہ بجلی، سعید بن حبتہ ان کی والدہ کا نام تھا، سعد بن عقیب، زید بن جاریہ، جابر بن عبداللہ۔ یہ جابر بن عبداللہ وہ نہیں ہیں جن سے احادیث مروی ہیں، یہ اور ہیں۔ رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب۔ رافع بن خدیج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ یہ تیر انداز ہیں، تو ان کو آپ نے اجازت دے دی۔ پہلے ان کا واپس جاؤ، جب پتہ لگا کہ یہ اچھا تیر انداز ہے تو پھر آپ نے اجازت دے دی۔ اس پر سمرہ بن جندب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج کو اجازت دے دی ہے اور مجھے واپس کر دیا، حالانکہ میں کشتی میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کشتی کرو۔ کشتی میں سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا تو آپ نے اس کو بھی اجازت دے دی۔ پھر روایت میں آگے ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے معائنہ سے فارغ ہوئے اور سورج غروب ہو گیا تو حضرت بلال نے مغرب کی اذان دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر عشاء کی اذان دی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور یہ رات مقام شیخین پر گزاری، اور اس رات پہرے کے لیے محمد بن مسلمہ کو نگران بنایا۔ یہ 50 افراد کے ساتھ لشکر کے ارد گرد چکر لگاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ہماری حفاظت میں کون رہے گا، یعنی کون کرے گا حفاظت لشکر کی ساری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ تو ذکوان بن عبد قیس کھڑے ہوئے، کیونکہ کون زیادہ قریب رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مراد یہ تھی تاکہ حفاظت کا انتظام رہے صحیح۔
ذکوان بن عبد قیس کھڑے ہوئے، اپنی زرہ پہنی اور اپنے چمڑے کی ڈھال پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرا دیتے رہے، اور آپ کے پاس سے ایک گھڑی بھی جدا نہیں ہوئے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت تک آرام فرماتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے حضرت حمزہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اس بارے میں سید خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ احد کا پہاڑ مدینہ کے شمال کی طرف قریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے نصف میں پہنچ کر اس مقام میں جسے شیخین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور لشکر اسلامی کا جائزہ لیے جانے کا حکم دیا۔ کم عمر بچے جہاد کے شوق میں ساتھ آ گئے تھے، واپس کیے گئے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، ابو سعید خدری وغیرہ سب واپس کیے گئے۔ رافع بن خدیج انہی بچوں کے ہم عمر تھے، مگر تیر اندازی میں اچھی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کے والد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی سفارش کی کہ ان کو شریک جہاد ہونے کی اجازت دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سپاہیوں کی طرح خوب تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ چست اور لمبے نظر آئیں۔ چنانچہ ان کا یہ داؤ چل گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس پر ایک اور بچہ سمرہ بن جندب، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے، اسے واپسی کا حکم مل چکا تھا، اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر رافع کو لیا گیا ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ میں رافع سے مضبوط ہوں اور اسے کشتی میں گرا لیتا ہوں۔ باپ کو بیٹے کے اس اخلاص پر بہت خوشی ہوئی اور وہ اسے ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی خواہش بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اچھا رافع اور سمرہ کی کشتی کرواؤ تاکہ معلوم ہو کہ کون زیادہ مضبوط ہے۔ چنانچہ مقابلہ ہوا اور واقعہ میں سمرہ نے پل بھر میں رافع کو اٹھا کر دے مارا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس معصوم بچے کا دل خوش ہو گیا۔ اب چونکہ شام ہو چکی تھی، اس لیے بلال نے اذان کہی اور سب صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی، اور پھر رات کے واسطے مسلمانوں نے یہیں ڈیرے ڈال دیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہرے کے لیے محمد بن مسلمہ وسلم نے رات کے پہرے کے لیے محمد بن مسلمہ کو منصب مقرر فرمایا، جنہوں نے 50 صحابہ کی جماعت کے ساتھ رات بھر لشکر اسلامی کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے پہرا دیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول پہلے تو ساتھ آیا تھا لیکن رستے میں واپس چلا گیا تھا۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ سحری کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے مقام سے آگے کوچ فرمایا اور مدینہ اور احد کے درمیان میں شوط نامی ایک مقام پر پہنچ کر نماز کا وقت ہو گیا، اور اس جگہ آپ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ شوط وادی کنا اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اسی جگہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھی منافقوں سمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑ کر واپس ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد 300 تھی جو سب منافق تھے۔ واپس ہوتے ہوئے عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ انہوں نے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی بلکہ لڑکوں کی بات مانی، باتوں میں آ گئے ہیں، لڑکوں کی باتوں میں آ گئے جن کی کوئی رائے نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس بنا پر اپنی جانیں دیں، یہ عبداللہ نے کہا۔ اس لیے اے لوگوں واپس لوٹ چلو۔ اگر سردار منافقین کے اس حکم پر اس کے منافق ساتھی مسلمانوں کو ساتھ چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ ان کو جاتے دیکھ کر حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے لپکے۔ یہ بھی عبداللہ بن ابی کی طرح قبیلہ خزرج کے بڑے سردار تھے۔ انہوں نے واپس جانے والوں سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات تمہارے لیے مناسب ہے
کہ تم عین اس وقت اپنے نبی اور اپنی قوم کے ساتھ غداری کرو جبکہ دشمن اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ تم لوگ جنگ لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہی نہ آتے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوگی۔ اس طرح انہوں نے صاف صاف واپسی کا اعلان کر دیا، حالانکہ بڑی تیاری کر کے جنگ کے لیے آئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، خدا کے دشمنوں، اللہ تمہیں ہلاک و برباد کرے، جلد ہی اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے یہ کہ جب قبیلہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے عبداللہ بن ابی کو غداری کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں بازوؤں پر تھے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو اس گناہ سے بچا لیا اور انہوں نے واپس جانے کا ارادہ ختم کر دیا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھائیں، حالانکہ اللہ دونوں کا ولی تھا اور اللہ ہی پر مومنوں کا توکل کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھیوں کی اس غداری کے بعد اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی رہ گئے تھے۔ ادھر جب عبداللہ بن ابی واپس ہوا تو انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہود میں جو لوگ ہمارے حلیف اور حمایتی ہیں ان سے اس موقع پر مدد نہ لے لیں؟ ان کی مراد مدینہ کے یہودی تھے اور ان میں شاید بنو قریظہ کے یہودی مراد تھے، کیونکہ بنو قریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معاذ کے حلیف تھے اور حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ حضرت سعد کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ انصار میں ان کی حیثیت اور درجہ ایسا ہی تھا جیسا مہاجرین میں حضرت ابوبکر کا تھا۔ غرض انصار کے اس سوال پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرمایا، ہمیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں حضرت شیرم صاحب نے بھی لکھا ہے کہ دوسرے دن یعنی 15 شوال 3 ہجری مطابق 31 مارچ 624 عیسوی بروز ہفتہ سحری کے وقت لشکر اسلامی آگے بڑھا اور راستے میں نماز ادا کرتے ہوئے صبح ہوتے ہی احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ اس موقع پر بد باطن عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے غداری کی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر سے ہٹ کر یہ کہتا ہوا مدینہ کی طرف واپس لوٹ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور نہ تجربہ کار نوجوانوں کے کہنے میں آ کر باہر نکل آئے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ ہو کر نہیں لڑ سکتا۔ بعض لوگوں نے بطور خود اس کو سمجھایا بھی کہ یہ غداری ٹھیک نہیں ہے، مگر اس نے ایک نہ سنی اور یہی کہتا گیا کہ یہ کوئی لڑائی ہوتی تو میں اس میں شامل ہوتا، مگر یہ کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ خود ہلاکت کے منہ میں جانا ہے۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد صرف 700 نفوس پر مشتمل تھی، جو کفار کے 3000 سپاہیوں کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم تھی، اور سواری اور سامان حرب کے لحاظ سے بھی اسلامی لشکر کے مقابلے میں بالکل کمزور، لشکر قریش کے مقابلے میں بالکل کمزور اور حقیر تھا، کیونکہ مسلمانوں کی فوج میں صرف 100 زرہ پوش اور فقط 2 گھوڑے تھے۔ اس کے بالمقابل کفار کے لشکر میں 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ اس کمزوری کی حالت میں جسے مسلمان خوب محسوس کرتے تھے، عبداللہ بن ابی کے 300 آدمیوں کی غداری نے بعض کمزور دل مسلمانوں میں ایک بے چینی اور اضطراب کی حالت پیدا کر دی اور ان میں سے بعض متزلزل ہونے لگے۔ چنانچہ جیسا کہ قرآن شریف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، اسی گھبراہٹ اور اضطراب کی حالت میں مسلمانوں کے 2 قبائل بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے مدینہ کی طرف واپس لوٹ جانے کا ارادہ بھی کر لیا، مگر چونکہ دل میں نور ایمان موجود تھا پھر سنبھل گئے اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے آقا کے پہلو کو نہ چھوڑا۔ مسلم موعود بیان فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور تھوڑے فاصلے پر جا کر رات بسر کرنے کے لیے ڈیرا لگا دیا۔ آپ کا ہمیشہ طریق تھا کہ آپ دشمن کے پاس پہنچ کر اپنے لشکر کو کچھ دیر آرام کرنے کا موقع دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنا سامان وغیرہ تیار کر لیں۔ صبح کی نماز کے وقت جب آپ نکلے تو آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ یہودی بھی اپنے معاہد قبیلوں کی مدد کے بہانے سے آئے ہیں۔ چونکہ یہود کی ریشہ دوانیوں کا آپ کو علم ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا رئیس تھا، وہ بھی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ اب یہ لڑائی نہیں رہی، یہ تو ہلاکت کے منہ میں جانا ہے۔ ایک یہ بھی وجہ بنی تھی عبداللہ بن ابی کے جانے کی کہ اس نے کہا ان یہودیوں کو نہیں شامل کرتے، یہ تو ہلاکت کے منہ میں جانا ہے، کیونکہ خود اپنے مددگاروں کو لڑائی سے روکا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان صرف 700 رہ گئے، جو تعداد میں کفار کی تعداد سے چوتھے حصے سے بھی کم تھے، اور سامان کے لحاظ سے اور بھی کمزور، کیونکہ کفار میں 700 زرہ پوش تھے اور مسلمانوں میں صرف 100 زرہ پوش تھا، اور کفار میں 200 گھوڑ سوار تھے مگر مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جب ہرہ بنو حارثہ میں پہنچے تو ایک صحابی کے گھوڑے نے اپنی دم ہلائی تو وہ ان کی تلوار کو جا لگی۔ انہوں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے اپنی تلوار سونت لی۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لینا پسند کرتے اور بدشگونی کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جس کی وہ تلوار تھی کہ اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لو، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج ضرور تلواریں سونتی جائیں گی، یہی فال نکلتی ہے اس سے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہے جو ہمیں قریب کے راستے سے دشمن کی طرف لے جائے، یعنی ایسے راستے سے جو عام گزرگاہ نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو خیثمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لے چلوں گا۔ ابن سعد وغیرہ نے ان کا نام ابو حتمہ بیان کیا ہے۔ بہرحال چنانچہ وہ آپ کو بنو حارثہ کے محلے اور ان کی زمینوں اور املاک میں سے نکالتے ہوئے مسلمانوں کے ہمراہ لے چلے، یہاں تک کہ احد کی گھاٹی میں پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے اس طرح پڑاؤ ڈالا کہ احد پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف کر لیا اور مدینے کو سامنے کے رخ پر کر لیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا مسلمانوں سے۔ مسلمانوں نے احد کے دامن میں صف بنائی اور ہفتے کے دن نماز فجر کا وقت قریب ہو گیا اور مسلمان مشرکین کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت بلال نے اذان اور اقامت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صبح کی نماز پڑھائی۔ محمد بن عمر اسلمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وصیت کی ہے، اس کی فرمانبرداری کرنے اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی۔ تم آج کے دن اجر و ثواب کی منزل پر ہو۔ جس نے اس کو یاد رکھا پھر اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے صبر اور یقین اور نشاط پر عمل کیا۔ صبر کرنا پڑے گا یہ ساری باتوں کے لیے آج جس دن کے لیے تم آئے ہو، کیونکہ دشمن سے جہاد کرنا سخت مشقت کی چیز ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر صبر کر سکتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ اللہ اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور شیطان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس تم جہاد پر صبر کر کے اپنے اعمال کا آغاز کرو اور اس کے ذریعے اللہ کے وعدے کو تلاش کرو، اور تم پر لازم ہے وہ کام جن کا میں تمہیں حکم دوں، کیونکہ میں تمہاری ہدایت پر حریص ہوں۔ اور بے شک اختلاف اور جھگڑا عجز و کمزوری کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور اس پر مدد اور کامیابی نہیں عطا کرتا۔ اے لوگو، یہ چیز میرے سینے میں ڈال دی گئی ہے، جو حرام کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان تفریق کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو حرام کا کام کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے اس حرام سے اعراض کرے گا تو
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اور جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے، اور جو کسی مسلمان یا کافر سے حسن سلوک کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اس کو دنیا میں جلدی ملے گا اور آخرت میں مؤخر کر کے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر جمعہ لازم ہے، سوائے بچے یا عورت یا مریض یا مملوک غلام کے، اور جو اس سے استغنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے استغنا کرے گا۔ وہ کہ آپ نے پوری نصیحت فرما دیں، شاید اس خواب کی بنا پہ بھی آپ کو خیال ہوا پوری نصائح کہ مسلمانوں کو کس طرح رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے، اور میں جو اعمال جانتا تھا کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے تو میں نے تمہیں ان کا حکم دے دیا ہے، اور میں جو عمل بھی جانتا تھا کہ وہ تمہیں جہنم کے قریب کر دے گا تو میں نے تمہیں اس سے روک دیا ہے۔ اور روح الامین نے میرے دل میں یہ الہام کیا ہے کہ کوئی نفس جب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا پورا رزق وصول نہ کر لے، اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ رزق اس کو دیر سے ملے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اعمال کا بدلہ دیتا ہے، یہاں رزق کے ہر تمام قسم کے رزق مراد ہیں۔ بس تم اپنے رب سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں اعتدال اختیار کرو، اور رزق کا تاخیر سے ملنا تم اس بات پر نہ ابھارے، تم اس کو اللہ کی معصیت میں تلاش کرو، نیک اعمال اعلیٰ اخلاق پاک رزق کی تلاش میں لگے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے اس پر بندہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی قادر ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کو واضح بیان کر دیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کئی مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، مگر جس کو اللہ نے تعالیٰ محفوظ رکھے وہی جانتا ہے۔ بس جو اس کو چھوڑ دے گا تو اپنی عزت و دین کی حفاظت کرے گا، اور جو ان میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی غلط چیزوں میں جو مبتلا ہو جائے گا، وہ اس چرواہے کی طرح ہوگا جو چراگاہ کے قریب ہے کہ وہ اس میں چلا جائے گا، اور ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے۔ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے بچو جو واضح طور پر جو حرام ہے۔ اور مومن تمام مومنوں میں ایسے ہے جیسے سر جسم میں ہوتا ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس پر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں اگر آج مسلمان یاد رکھیں تو کسی دشمن کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ خلیفۃ مسیح اول بیان فرماتے ہیں، غزوہ احد دشمن مکے کے کہتے ہیں کہ دشمن مکے سے چل کر مدینہ پہنچے وہ غزوہ احد کے دن۔ وہ لڑائی کا سامان جو ابو سفیان شام سے لایا تھا اور جس کی پیش بندی اور دفع دخل کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر تک صبر کرنا پڑا تھا، اور جس میں کفر کی شوکت ٹوٹ گئی تھی، وہی سامان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع کیا گیا۔ قرآنی آیت ذیل میں اسے اور اس کے خرچ کرنے والوں کی طرف اشارہ قرآن آیت ذیل میں اسے اور اس کے خرچ کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ۔ اس جنگ میں قریش کے ساتھ قبیلہ بنی تہامہ اور بنی کنانہ بھی شریک ہو گئے۔ کفار کی فوج کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی، اور سب فوج مسلح 700 ان میں زرہ پوش سوار تھے، اور سب کے سب تلے ہوئے تھے کہ جلد مسلمانوں سے انتقام لیں گے۔ اس چھوٹے چھوٹے قبائل کی مکمل پرغیظ فوج نے بسرداری ابو سفیان یعنی ابو سفیان کی سرداری میں مدینے کے شمال مشرق میں ایک مختص مقام پر اپنے مورچہ خوب مضبوط کر لیا، اور اس میں اور شہر مدینہ میں حد فاصل صرف کوہ احد کی گھاٹی رہ گئی۔ اس مقام پر مورچہ باندھ کر کفار نے اہل مدینہ کے کھیتوں اور باغوں کو تباہ کرنا شروع کیا،
اس پر صحابہ کو نہایت غصہ آیا اور حمیت اسلام محرک انتقام ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بکمال اصرار دفاع کی درخواست کی۔ آپ 1000 آدمیوں کو ساتھ لے کر مقابلے کو مدینہ سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن ابی ایک سردار جو مدینہ میں رہتا تھا اور جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھا، اب عین مارکہ جنگ اور اس آڑے وقت میں اپنے 300 آدمیوں سمیت مسلمانوں سے الگ ہو گیا، جس سے مسلمانوں کی جمعیت 1000 سے اب 700 رہ گئی۔ اس قلیل جمعیت میں کل 2 گھوڑے تھے، مگر مجاہدین قدم ہمت برابر آگے بڑھائے چلے جاتے تھے اور نخلۂ خرمہ میں سے گزر کر، یعنی کھجوروں کے باغ میں سے گزر کر کوہ احد تک پر پہنچ گئے۔ لشکر اسلام رات بھر اس پہاڑ کی کھو میں پڑا رہا۔ صبح نماز فجر پر پڑھ کر میدان میں آ جمع، یعنی سوج لڑائی شروع ہوئی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہو جائے گی۔ فلسطینیوں کے لیے میں دعاؤں کے لیے کہتا رہتا ہوں، وہ دعائیں کرتے رہیں۔ گزشتہ دنوں جنگ بندی ختم ہونے کے بعد جیسا کہ خیال تھا وہی ہو رہا ہے، اور اسرائیلی حکومت پہلے سے بڑھ کر شدت سے غزہ کے ہر علاقے میں اب بمباری اور حملے کر رہی ہے۔ پھر معصوم بچے اور شہری شہید ہو رہے ہیں۔ اب تو اس حرکت کے خلاف امریکہ کے کانگریس کے نمائندے نے بھی، جو غالباً یہودی ہیں، یہ کہا ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے، امریکہ کو اسے روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ کے صدر بھی دبے دبے الفاظ میں اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ فائرنگ بند ہونی چاہیے، یہ تو گولہ باری بند ہونی چاہیے جو شمال جنوب میں یکساں ہو رہی ہے۔ پہلے کہتے تھے شمال کی طرف چلے جاؤ کچھ نہیں ہوگا، اب وہاں بھی یہی حال ہے۔ بہرحال یہ صدر صاحب امریکہ کے یہ الفاظ جو ہیں، یہ کسی انسانی ہمدردی کی وجہ سے نہیں ہیں، کسی غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ ان کے اپنے مفاد کی وجہ سے ہے کہ امریکہ میں انتخاب ہونے والے ہیں اور نوجوان وہاں کے یہ رد عمل اب دکھا رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو۔ اسی طرح مسلمان بھی جو امریکی شہری ہیں شور مچا رہے ہیں، تو یہ اپنے ووٹ لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی ان کو ہمدردی نہیں فلسطینیوں سے یا مسلمانوں سے۔ پھر مسلمان ممالک ہیں تو ان کی آواز میں کچھ زور تو پیدا ہو رہا ہے، لیکن جب تک ایک ہو کر جنگ بندی کی کوشش نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی وحدت پیدا فرمائے۔ غیر مسلم دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں وحدت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو مارنے پر، قتل کرنے پر لگا ہوا ہے۔ یمن میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اسی طرح دوسرے ممالک ہیں، ہزاروں بچے اور معصوم مر رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں، بلکہ لاکھوں میں بعض جگہ تو۔ اور یہی چیز غیروں کو جرأت دلا رہی ہے کہ ان پر ظلم بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو مسلمان کی جان کی فکر نہیں تو دشمن پھر کیوں فکر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا سخت انذار فرمایا قرآن شریف میں کہ مسلمان کو قتل کرنے پر جو انذار فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے۔ اللہ کرے کہ مسلمان ایک ہو کر دنیا سے ظلم ختم کرنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ آپس میں لڑنے کا۔ UN نے اپنی آواز میں کچھ بلندی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی آواز کو کون سنتا ہے؟ کہہ دیتے تو یہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی بات ماننے والا ہی کوئی نہیں۔ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنا حق استعمال کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ بہرحال اس ظلم کو روکنے کے لیے ہمیں دعا کے ساتھ، پہلے ہی میں نے جماعتوں کے ذریعے پیغام بھیجا ہوا ہے کہ اپنے حلقہ احباب اور اپنے علاقے کے سیاستدانوں اور کو ظلم ختم کرنے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے مسلسل توجہ دلانی چاہیے۔ اسی طرح اپنے حلقہ احباب میں بھی یہ بات پھیلائیں کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معصوموں کو ظلم سے بچا لے۔ نماز کے بعد میں کچھ 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔
پہلا ہے مکرمہ مسعودہ بیگم اکمل صاحب ہالینڈ کے. یہ مکرم عبدالحکیم اکمل صاحب مرحوم ربی سلسلہ کی اہلیہ تھیں. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے نانا حضرت میاں عبدالصمد صاحب اور پڑنانا حضرت میاں فتح الدین صاحب سیکھواں قادیان کے تھے. دونوں حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. مرحومہ طویل عرصے تک ہالینڈ میں اپنے شوہر کے ساتھ خدمت دین میں مصروف رہیں. 1957 میں حضرت مسلم موعود کے ارشاد پر یہ اکمل صاحب پہلی بار ہالینڈ گئے اور اہلیہ ان کی ساتھ نہیں تھیں. یہ 1969 میں گئیں. پھر دوبارہ واپس آئے. پھر 1986 میں یہ گئیں. اپنی شادی شدہ زندگی میں کم و بیش 15 سال یہ اپنے شوہر کی بیرون ملک تعیناتی پر علیحدہ رہی ہیں. تنہا انہوں نے گزارے ہیں. ہالینڈ قیام کے دوران ان کی قابل ذکر خدمات میں لجنہ معلّہ ہالینڈ کا قیام خاص طور پر شامل ہے. لجنہ معلّہ ہالینڈ کی اولین صدر کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے. خلافت سے بہت اخلاص اور وفا کا تعلق تھا. متقی، پرہیزگار، صوم و صلات کی پابند خاتون تھیں. مرحومہ موسیہ تھیں. پسماندگان میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں، اور سب ہی کسی نہ کسی طور پر بڑے اخلاص سے جماعت کی خدمت کر رہے ہیں. پہلے ایک بیٹے تھے صدر انصار اللہ، دوسرے بھی اس سال منتخب ہوئے ہیں انصار اللہ کے صدر. اس کے علاوہ بھی خدمات کر رہے ہیں جماعت کی. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے. دوسرا ذکر ہے ماسٹر عبدالمجید صاحب واقف زندگی کے. یہ بھی استاد تھے تعلیم اسلام ہائی اسکول ربا میں. یہ بھی گزشتہ دنوں ریٹائرمنٹ کے بعد اب کینیڈا آ گئے تھے. وہیں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں. ان کے بیٹے مظہر مجید کہتے ہیں کہ والد بہت سی خوبیوں کے مالک تھے. انتہائی عاجزی اور درویشی زندگی بسر کی. والدہ بتاتی ہیں کہ شادی سے لے کر وفات تک آپ کو فرشتہ سیرت انسان پایا. شادی کے چند سال بعد ایک دن نماز میں اونچی آواز میں رو رو کر دعا کر رہے تھے. نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اس پر کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی وقف کر کے تعلیم اسلام ہائی اسکول ربا میں بطور استاد خدمت سر انجام دوں. پہلے اپنے کہیں اور تھے اپنے علاقے میں. تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خواہش پورا کرے اور میری بیوی کو بھی اس بات پر راضی کر دے، شرح صدر دے دے. تو بہرحال ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ حضرت خلیفۃ مسیح کو وقف زندگی کا خط لکھیں فوری طور پر. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ انہوں نے درخواست دی وقف کی. مسلم ثانی کے زمانے کی بات تھی. انہوں نے منظور کر لی اور یہ ربا منتقل ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ کہ والد صاحب کو ہر ماہ جو تنخواہ ملتی سب سے پہلے سیکرٹری محل کے پاس جاتے، چندہ ادا کرتے. اس کے بعد بچی ہوئی رقم آ کے والدہ کے ہاتھ میں دے دیتے. ربا آنے کے بعد انتہائی مشکل حالات میں گزارا کیا اور کبھی شکوہ نہیں کیا. کبھی دنیا کی چیزوں کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. بہن بھائیوں کو ہمیشہ وقت پر نماز ادا کرنے اور جماعت اور خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے رہے. اس وقت حالات جو تھے جماعت کے مالی حالات بھی ایسے نہیں تھے. کافی تنگی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑے صبر سے انہوں نے گزارا کیا. کہ میں اسکول میں تھا، یہ اس وقت استاد ہو کے آئے تھے، اور میں نے دیکھا ان کو واقعی یہ صرف بیچے کی باتیں نہیں ہیں کہ بیٹے نے تعریف کر دی باپ کی. ان میں یہ خوبیاں موجود تھیں. غیر احمدی بھی ان سے متاثر تھے. 1985 میں جو حکومت نے ان کو ترقی دے کر بعد میں اسکول 73 میں 74 میں شاید کے بعد جب قومی آئے گئے اسکول، تو اس وقت پھر یہ اسکول میں ہی رہے. کچھ تو ہائی اسکول میں رہا، کچھ عرصہ گزارا انہوں نے. پھر 1985 میں ان کو ترقی دے کے بطور ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی اسکول بھیرے میں ان کو بھیج دیا گیا. وہاں کا جو نائب ہیڈ ماسٹر تھا، جو جامعہ مسجد کا امام بھی تھا
اور بظاہر لگتا تھا کہ احمدی ہونے کی وجہ سے ان کی مخالفت کرے گا، لیکن آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ نہایت آپ کی عزت کرتا تھا، بہت زیادہ عزت کرتا تھا، نہایت ادب سے رہتا تھا۔ ایک دن کہتے ہیں روایت کرنے والے کہ میں نے اس کو دوسرے اساتذہ کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ شخص باوجود قادیانی ہونے کے فرشتہ صفت انسان ہے۔ تو اس طرح خاموش تبلیغ بھی یہ کیا کرتے تھے، دشمنوں کو بھی اثر ڈالتے تھے۔ اکثر اوقات آپ کے شاگرد آپ سے ملنے آیا کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں، لیکن آپ سب سے زیادہ فخر ان شاگردوں پر کرتے اور ان کا ذکر کرتے جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دی، اور اس بارے میں بڑی خوشی سے بتاتے کہ میرے شاگرد رہ چکے ہیں فلاں واقعی زندگی، بڑا واقعی زندگی، بہت قدر اور احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔